السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھا جانے والا ایک خاص عمل جو کہ ایک اللہ والے کا بتایا ہوا ہے، کتاب کا نام عملیات اولیاء پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس میں یا ودودوں کے ذریعے کسی انسان کو اپنے پاس بلانے کا، رابطہ کرنے کا، کسی کو اپنی طرف کھینچنے کا، کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا، کسی کا دل اپنے لیے نرم کرنے کا ایک عمل بتایا گیا ہے۔ اس کو خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھا جاتا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اسے پڑھا جاتا ہے۔ جب انسان دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اسے پڑھتا ہے تو دوسرا انسان جتنا بھی جلد ہو سکے وہ رابطہ کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج کل ویسے بھی دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ پہلے وقتوں میں کبوتر کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے تھے اور انسان کو نہیں تو خود حاضر ہونا پڑتا تھا۔ محبت کے تمام معاملات کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے۔ جب انسان جس کو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کرے، اس کے دماغ میں آپ کی سوچ آتی ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، تبھی دوسرا انسان جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے۔ اگر وہ سوچے گا نہیں آپ کے بارے میں تو ہو نہیں سکتا کہ کسی صورت آپ سے رابطہ ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل سے اس عمل کو جب کیا جاتا ہے تو یہ اس انسان پر بھی اثر کرتا ہے جو انسان آپ سے روٹھا ہوا ہو، ناراض ہو، بات چیت بند کی ہو، چھوڑ کے چلا گیا ہو، بالکل رابطے ختم ہو گئے ہوں، تو اللہ کے فضل سے وہ انسان آپ کے دوبارہ رابطے میں آ جاتا ہے۔ اور اصل چیز ہوتی ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ جب اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے تو اللہ کی ذات کبھی مایوس نہیں لوٹاتی۔ صرف وہی لوگ خالی ہاتھ لوٹتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ انشاءاللہ وقت بدلتا ہے۔ اس وقت رات ہے تو انشاءاللہ اس کی صبح بھی ہوگی، صبح ہوتی ہے تو رات بھی ہوتی ہے، وقت بدلتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو لوگ صرف بیٹھ کے موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی دوسرے انسان کا بھولے سے میسج ہی آ جائے، پیغام آ جائے یا کال آ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا تو کئی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونے کے بجائے آج کا عمل جو میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے نماز کے بعد دیکھا ہوگا تسبیح پڑھی جاتی ہے انگلیوں پر، یہ بالکل ویسے ہی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ ہر پور پر یہ ایک دفعہ یا ودودو پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح 15 دفعہ یا ودودو کو دائیں ہاتھ پر پڑھا جاتا ہے۔ جب 15 دفعہ مکمل کر لیں تو دائیں ہاتھ کو اپنے ماتھے پر رکھیں جس پر عمل کیا گیا ہے، اور آنکھیں بند رکھنی ہیں، اور یہ تصور لانا ہے کہ میں دوسرے انسان کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ وہ مجھ سے جلد رابطہ کرے۔ جیسے ہی آپ عمل مکمل کر لیتے ہیں، ایسی حالت میں کم از کم 15 سیکنڈ ضرور بیٹھنا چاہیے اور یہ حکم دیتے رہنا چاہیے۔ عمل مکمل ہوگا، وہ انسان جس کو آپ نے حکم دیا ہے، جس پہ عمل کیا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ آپ سے جلد رابطہ کرے گا۔ ناپاکی میں عمل نہیں کیا جاتا، تمام عملیات کی طرح باوضو ہو کر کریں، تنہائی میں بیٹھ کے کریں، کسی کے سامنے یا کسی کو بتا کے نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس کمرے میں کرنا، اس جگہ پہ کرنا جہاں شور شرابہ کم ہو تو عمل زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پھر بھی کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو سوال و جواب والی ویڈیو چینل پر موجود ہے، وہ ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں۔ باقی آسان عمل ہے۔ اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ ادھر سے الحمدللہ یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ کتاب میں بھی ایسا بتایا گیا ہے، اور آج تک جس کو بھی دیا گیا ہے
اس نے بالکل یہی کہا ہے کہ 3 منٹ میں انسان رابطہ کرتا ہے اور فائدہ اللہ کے فضل سے ضرور ملتا ہے۔ فائدہ ہوا کرے تو اللہ کی ذات کا کبھی بھی شکر ادا کرنا نہ بھولا کریں، باقی وہی ذات ہے فائدہ دینے والی۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پر رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پر کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، پریشانی کے ساتھ آیا ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے۔ اللہ سب پر رحم کرے، سب پر کرم کرے، سب پر فضل کرے۔